داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 251۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ گمشتگین، سیف الدین، الملک الصالح اور ان کے متحدہ محاذ کے دوسرے امراء وغیرہ کو صلاح الدین ایوبی کی جاسوسی اور تباہ کاری سے بچائیں؟ ایک صلیبی کمانڈر نے کہا، ہم تو ان کی تباہی کے عمل کو تیز کریں گے، یہ تباہی ہمارے ہاتھوں ہوں یا ان کے اپنے ہی کسی بھائی کے ہاتھوں۔ کیا آپ جن مسلمانوں کو صلاح الدین ایوبی کے خلاف لڑا رہے ہیں سچے دل سے اپنا دوست سمجھ بیٹھے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچے صلیبی نہیں۔ آپ شاید ابھی تک یہ نہیں سمجھے کہ ہماری دشمنی نور الدین زنگی کے ساتھ نہیں تھی، نہ ہی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ہے۔ اگر صلاح الدین ایوبی کبھی میرے سامنے آ گیا تو میں اس کا احترام کروں گا۔ وہ جنگجو ہے، میدان جنگ کا بادشاہ ہے، تیغ زن ہے۔ ہماری دشمنی اس مذہب کے خلاف ہے جسے اسلام کہتے ہیں۔ ہم ہر اس آدمی کے خلاف لڑیں گے جو اس مذہب کا دفاع کرے گا اور جو اسے فروغ دے گا۔ ہمارے اور صلاح الدین ایوبی کے مرنے کے بعد یہ جنگ ختم نہیں ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم مسلمانوں میں ایسی بری عادتیں پیدا کر رہے ہیں جو ان کی آئندہ نسلوں میں بھی منتقل ہوں گی۔ ہم ایسے طریقے اختیار کر رہے ہیں کہ مسلمان اپنی روایات کو بھول جائیں اور ہماری پیدا کردہ خرابیوں کے دلدادہ ہو جائیں۔ ہمیں ان کے اصل تہذیب و تمدن کو بگاڑنا ہے۔ ریمانڈ نے کہا، ہم اس دور میں زندہ نہیں ہوں گے، ہم دیکھ نہیں سکیں گے۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ہم نے کردار کی تباہ کاری کی مہم جاری رکھی تو وہ دور آئے گا کہ اسلام اگر زندہ رہا تو یہ اسلام کی بدروح ہوگی جو بھٹکتی پھرے گی۔ مسلمان نام کے مسلمان ہوں گے، ان کی کوئی آزاد اسلامی مملکت رہ بھی گئی تو وہ گناہوں اور بدی کا گھر ہوگی۔ یہودی اور عیسائی دانشوروں نے اس قوم میں بدی کی محبت پیدا کر دی ہے۔ بہرحال اب ضرورت یہ ہے کہ وہ لوگ ہماری مدد کی توقع لیے بیٹھے ہیں، صلیبی مشیر نے کہا۔ گمشتگین نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے۔ بہت دیر اس مسئلے پر تبادلہ خیالات ہوتا رہا۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ فوجوں کی صورت میں انہیں کوئی مدد نہ دی جائے، مدد کا جھانسا دیا جائے۔ انہیں یہ یقین دلایا جائے کہ وہ صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر کے اسے ارستان کے اندر ہی لڑاتے رہیں اور ہم اپنی فوجیں اس کے کسی نازک مقام پر لے جا کر اسے مجبور کر دیں گے کہ وہ ارستان سے پسپا ہو جائے۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ حلب، حران اور موصل کی فوجوں کے لیے اس مشیر کے ہمراہ کمانوں اور تیروں کا اور آتش گیر مادے کا ذخیرہ بھیج دیا جائے۔ اس کے علاوہ 500 گھوڑے بھی بھیج دیے جائیں، لیکن یہ خیال رکھا جائے کہ زیادہ تعداد ایسے گھوڑوں کی ہو جو ہماری فوج کے کام کے نہیں رہے، بظاہر تندرست ہوں۔ اور آئندہ یوں کیا جائے کہ ان امراء وغیرہ کو تھوڑا تھوڑا اسلحہ دیا جاتا رہے، ریجنالڈ نے کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہیں عیاشی کی طرف مائل کیا جائے۔ انہیں یہ تاثر دیا جائے کہ انہیں جب کبھی اسلحہ اور گھوڑوں کی ضرورت ہوگی وہ ہم پوری کر دیں گے۔ اس طرح وہ خود اپنی ضرورت پوری کرنے سے غافل ہو جائیں گے اور ہمارے محتاج رہیں گے۔ اس مدد سے اور اپنے مشیروں کی وساطت سے ہم ان کے دلوں اور دماغوں پر غالب آ جائیں گے۔ انتہائی ضروری بات تو رہ گئی، ایک کمانڈر نے کہا۔ شیخ سنان کے بھیجے ہوئے 9 فدائی چلے گئے ہیں۔ اب کی امید ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو قتل کر دیں گے۔ وہ جو حلف اٹھا کر گئے ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ جان پر کھیل کر اسے قتل کریں گے، ورنہ وہ زندہ واپس نہیں آئیں گے۔ اسی روز 500 گھوڑے، ہزارہ کمانیں اور لاکھوں تیر اور آتش گیر مادے کے سربہ مہر مٹکے حلب کو اس پیغام کے ساتھ روانہ کر دیے گئے کہ اس ٹھوس مدد کا سلسلہ جاری رہے گا اور صلاح الدین ایوبی پر فوراً حملہ کر دیا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھا تھا۔ اس کے پاس سب سے پہلے انطانون اور فاطمہ پہنچے۔ فاطمہ گمشتگین کے حرم کی وہ لڑکی تھی جس نے ایک صلیبی مشیر کو قتل کیا اور انطانون نام کے محافظ کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ انطانون سلطان ایوبی کا بھیجا ہوا جاسوس تھا جو جذبات سے مغلوب ہو گیا تھا، اسی لیے وہ گرفتار ہوا تھا۔
یہ تو سالار شمس الدین اور سالار شادبخت کی بدولت تھا کہ اسے دھوکے سے بھگا دیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی کے انٹیلیجنس کا سربراہ حسن بن عبداللہ تھا، جو انطانون اور فاطمہ کو سلطان ایوبی کے پاس لے گیا تھا۔ انطانون نے اپنی واردات من و عن سنا دی، جو سلطان ایوبی کو پسند نہ آئی، لیکن اسے اس لیے معاف کر دیا گیا کہ وہ کامیابی سے گمشتگین کے محافظ دستے میں شامل ہو گیا تھا۔ اس نے دوسرا کارنامہ یہ کیا تھا کہ اس نے فاطمہ کے ساتھ تعلقات پیدا کر کے حرم تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ سلطان ایوبی نے انطانون کے متعلق حکم دیا کہ اسے فوج میں بھیج دیا جائے، کیونکہ جاسوسی کے نازک کام کے لیے اس کے جذبات پختہ نہیں۔ فاطمہ کو دمشق بھیج دینے کا حکم دیا گیا۔ میں انطانون کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، فاطمہ نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا، سلطان ایوبی نے کہا، لیکن شادی دمشق میں ہوگی۔ میدان جنگ شہادت کے لیے ہے، شادی کے لیے نہیں۔ سلطان محترم، انطانون نے کہا، میں نے آپ کو ناراض کیا ہے۔ میں اپنے لیے یہ سزا تجویز کرتا ہوں کہ میں جب تک سلطان کو خوش نہ کر لوں، میں شادی نہیں کروں گا۔ اس نے فاطمہ سے کہا، تم سلطان کے حکم کے مطابق دمشق چلی جاؤ، وہاں تمہارے رہنے کا اچھا انتظام ہے۔ تمہاری شادی میرے ساتھ ہی ہوگی۔ اس نے سلطان ایوبی سے کہا، میری یہ عرض مانی جائے کہ میں آپ کے کسی چھاپہ مار دستے میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے شب خون مارنے کی تربیت حاصل کر رکھی ہے۔ اسے ایک چھاپہ مار دستے میں بھیج دیا گیا۔ وہاں سے رخصت ہوتے وقت اس نے فاطمہ کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ دوسرے دن جب فاطمہ کو دمشق میں بھیجا جانے لگا تو وہ لڑکیاں پہنچ گئیں جو الملک الصالح نے گمشتگین کو تحفے کے طور پر بھیجی تھیں۔ ان کے ساتھ سالار شمس الدین اور شادبخت کے بھیجے ہوئے 2 آدمی تھے۔ انہوں نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ حران میں کیا ہو رہا ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ دونوں سالاروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لڑکیوں نے سلطان ایوبی کو اپنی کہانی سنائی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ فلسطین کے مسلمان آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں؟ ایک لڑکی نے کہا۔ وہاں کی لڑکیاں آپ کے گیت گاتی ہیں، مسجدوں میں آپ کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اس نے پوری تفصیل سے سنایا کہ مقبوضہ علاقوں میں صلیبیوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے اور ان کے لیے دنیا جہنم بنا ڈالی ہے۔ وہاں ہماری بچیوں کی نہیں، ہماری عظمت کی عصمت دری ہو رہی ہے۔ دوسری لڑکی نے کہا، میں تو یہ کہوں گی کہ قوم کی عظمت کی عصمت دری ہمارے اپنے حکمران کر رہے ہیں۔ ہمیں ان کے پاس تحفے کے طور پر بھیجا گیا ہے۔ ہم نے انہیں خدا کے واسطے دیے اور بتایا کہ ہم ان کی بیٹیاں ہیں، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ انہوں نے ہمیں ایک دوسرے کی طرف تحفے کے طور پر بھیجنا شروع کر دیا۔ فلسطین کے راستے میں بھی وہی حائل ہیں، سلطان ایوبی نے کہا۔ میں گھر سے فلسطین پہنچنے کے لیے ہی نکلا تھا، مگر میرے بھائی میرا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ تم اب محفوظ ہو۔ ایک لڑکی پہلے بھی یہاں آئی ہے، اسے دمشق بھیجا جا رہا ہے۔ تم بھی اسی کے ساتھ دمشق جا رہی ہو۔ ہم اپنی عصمت کا انتقام لینا چاہتے ہیں، ایک لڑکی نے کہا۔ ہمیں یہیں رکھا جائے اور ہمیں کوئی فرض سونپا جائے۔ ہم اب کسی حرم میں یا کسی گھر میں قید نہیں ہونا چاہتی۔ ابھی ہم زندہ ہیں، سلطان ایوبی نے کہا۔ تم دمشق چلی جاؤ، وہاں تمہیں کوئی قید نہیں کرے گا۔ وہاں لڑکیاں کئی اور طریقوں سے ہماری مدد کر رہی ہیں، وہاں تمہیں کوئی فرض سونپ دیا جائے گا۔ لڑکیوں کو رخصت کر کے سلطان ایوبی بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ اس وقت حسن بن عبداللہ اس کے ساتھ تھا۔ سلطان ایوبی نے کہا، مصر سے ابھی کمک نہیں پہنچی۔ اگر تینوں فوجیں ہم پر حملے کے لیے آ گئیں تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی۔ معلوم ہوتا ہے کہ دشمن کو معلوم نہیں کہ میرے پاس فوج کم ہے اور میں کمک کا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو میں فوراً حملہ کر دیتا اور دشمن کی کمک اور رسد کا راستہ بھی روک لیتا۔ مصر سے کمک آ ہی رہی ہوگی، حسن بن عبداللہ نے کہا۔ محترم العادل ایسے تو نہیں کہ وقت ضائع کریں گے۔ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ دشمن نے ہماری کمک کا راستہ روکا ہوا نہیں، جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسطوار سلسلہ پسند آ رہا ہے
تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔